بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات یعنی 15ویں شعبان کی فضیلت۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله قلت يا رسول الله إني ظننت إنك أتيت بعد نسائك فقال إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مشکات المصابیح صفحہ نمبر 115 عن ترمذی و ابن ماجہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رات کو سوتے سوتے میری آنکھ کھلی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا۔ آپ کی تلاش کرنے کے لیے نکلی تو آپ بقیع یعنی مدینہ منورہ کے قبرستان میں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے اس بات کا خطرہ گزرا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر ظلم کریں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری باری کی رات ہوتی ہوئے کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں، مجھے تو یہی خیال گزرا کہ آپ اپنی کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی کے پاس نہیں گیا، یعنی بقیع آیا ہوں، یہ دعا کرنے کی رات ہے، کیونکہ بے شک اللہ جل شانہ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو قریب والے آسمان کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوری مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن مشرک اور کینہ رکھنے والا نہیں بخشا جاتا۔ رواہ طبرانی و ابن حبان۔ بیہقی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ قطع رحمی کرنے والا اور تہبند یا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے اور شراب کی عادت رکھنے والے اور کسی کو ناحق قتل کرنے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ الترغیب والترہیب صفحہ نمبر 80 جلد نمبر 2۔ ایک تیسری روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم جانتی ہو اس رات میں یعنی ماہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس رات میں ہر ایسے بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں پیدا ہونے والا ہے، اور ہر اس شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں مرنے والا ہے، اور اس رات میں نیک اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے ارزاق نازل ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بات ہے نا کہ جنت میں کوئی بھی داخل نہ ہوگا مگر اللہ کی رحمت سے؟ آپ نے 3 بار فرمایا ہاں، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو جائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہ جائیں گے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا کہ میں بھی جنت میں نہ جاؤں گا مگر اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈانپ لے۔ 3 بار یہی فرمایا۔ ایک چوتھی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات کو نماز میں کھڑے ہو اور رات گزرنے کے بعد صبح کو نفلی روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالی جل شانہ اس رات میں آفتاب غروب ہو جانے کے وقت ہی سے قریب والے آسمان کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں
کہ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے جس کی میں مغفرت کروں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے جس کو میں رزق دوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے جسے میں عافیت دوں؟ اور اسی طرح فرماتے رہتے ہیں کہ کیا کوئی فلاں چیز مانگتا ہے، کیا کوئی فلاں چیز مانگتا ہے، صبح صادق طلوع ہونے تک ایسے ہی فرماتے رہتے ہیں۔ ان روایات کا خلاصہ یہ ہوا کہ شب شعبان کے مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنسبت دوسرے مہینوں کے نفلی روزے زیادہ رکھا کرتے تھے، اور شعبان کی 15ویں رات کو نفلی نمازوں میں گزارنی چاہیے۔ نمبر 3، شعبان کی 15ویں کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور نمبر 4، اس رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، مگر وہاں نہ میلہ لگا، نہ چراغ جلایا، اور نہ بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اور نمبر 5، شعبان کی 15ویں شب میں قریب والے آسمان کی جانب خداوند قدوس کی خاص توجہ ہوتی ہیں، اور باری تعداد میں گناہگاروں کی بخشش کر دی جاتی ہیں، لیکن ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی: نمبر 1، کینہ رکھنے والا، نمبر 2، قطع رحمی کرنے والا، نمبر 3، تہبند پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور نمبر 4، والدین کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 5، شراب کی عادت رکھنے والا، اور نمبر 6، کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ نیز روایات حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ شعبان کی 15ویں شب میں آئندہ سال کے پیدا ہونے والوں اور مرنے والوں کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں۔ اللہ کو تو ہمیشہ سے ہی معلوم ہے کہ کب کس کی موت و حیات ہوگی، لیکن اس رات میں فرشتوں کو مرنے جینے والوں کی فہرست دے دی جاتی ہے، اور اس رات میں اعمال صالحہ درجہ قبولیت میں اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اس رات میں ارزاق بھی نازل ہوتے ہیں، یعنی کتنا رزق سال بھر میں کس کو ملے گا، اس کا علم فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ نیز حدیث کی روایات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس شب میں اللہ جل شانہ فرماتے رہتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے رزق طلب کرے میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا جسے عافیت دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں۔ روایات حدیث سے ماہ شعبان اور اس ماہ کی 15ویں شب اور 15ویں دن کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا، اس کا خلاصہ بیان کیا گیا۔ تو مومن بندوں کو چاہیے کہ پورے ماہ شعبان میں خوب زیادہ نفلی روزے رکھیں، اور 15ویں رات ذکر، دعا اور نماز میں گزاریں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھے۔ اور اگر کوئی مرد قبرستان میں چلا جانا چاہے تو وہ بھی جا سکتا ہے، مگر وہاں اجتماعی طور پر نہ جائیں، نہ چراغ جلائیں، نہ دوسرے بدعات کا ارتکاب کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔